إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ فاطر کا دوسرا رکوع پڑھیں گے ہم۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس میں کی گئی ہیں، خصوصاً جو انسان عزت چاہتا ہو، ہر انسان عزت چاہتا ہے، تو عزت پانے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتایا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہماری اصلاح کے حوالے سے اس میں کی گئی ہیں۔ افمن زین، کیا وہ بندہ جو زین مزین کیا گیا اس کے لیے سوء عملی، اس کا برا عمل، اس کے لیے شیطان نے پچھلے رکوع کی آخری آیت یہی تھی نا کہ شیطان دشمن ہے تمہارا، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا لو، سمجھ لو اسے تم اپنا دشمن۔ تو وہی شیطان کیا کرتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے انسان کو اور برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اب جس بندے کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، فراہ حسنا، عمل برے ہیں، وہ اسے دیکھتا ہے اچھا، فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ فلا تذہب، تو نہ، تذہب، آپ لے جائیں، نفس کا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، علیہم، ان پر، حسرات، افسوس کرتے ہوئے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان پر حسرت نہ کریں، افسوس نہ کریں، کیونکہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں دی۔ پھر ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے، الذی، جس نے ارسل، بھیجا، الریاح، ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقنا، پھر ہم لے جاتے ہیں اسے، الی بلد میت، ایک شہر کی طرف، میت، مردہ، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا۔ من کان یرید العزہ، جو شخص چاہتا ہے عزت، جو بندہ عزت چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد، اسی کی طرف چڑھتے ہیں، کلم الطیب، پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور نیک اعمال، یرفعہ، اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو یمکرون السیئات، جو خفیہ چالیں چلتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک ہوا یبور، اور چالیں ان لوگوں کی ہوا یبور، وہ برباد ہونے والی ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر اس نے تمہاری نسل کو چلایا، من نطفۃ، ایک قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی مادہ، ولا تضع، اور نہیں وہ بچہ جنتی، الا بعلم، مگر اس کے علم سے ہے، وہ سارا کچھ اس کے علم میں ہے، وما یعمر، اور نہیں زیادہ عمر دیا جاتا، من عمری، کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص، اور نہ کم کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر سے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں ہوتے برابر، بحران، دو سمندر، ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شراب، آسانی سے گلے سے اتر جانے والا ہے اس کا پانی، وھذا ملح اجاج، اور یہ سمندر یہ نمکین ہے، اجاج، سخت کڑوا ہے اور کھاری پانی ہے، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور ہر ایک میں سے، یعنی دونوں سمندروں میں سے تم کھاتے ہو، لحمن طریا، تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو اس سے زیورات کو، تَلْبَسُونَهَا، کہ جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیاں، فی، اس میں، مواخرہ، پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم سب شکر ادا کر سکو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس، اور اسی نے مسخر کیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری،
اور ہر ایک چل رہا ہے الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا. ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ اختیار رکھتے. من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر. قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے. کھجور کھا لیں نا تو گٹھلی نکالیں، گٹھلی کے اوپر بالکل باریک کاغذ کی طرح ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. یہ لوگ جن کو تم بلا رہے ہو وہ کھجور تو دور رہا، کھجور کی گٹھلی تو دور رہی، جو اس کے اوپر چھلکا ہے نا اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم، اگر تم پکارو انہیں، لا یسمعو، وہ نہیں سب سنیں گے. دعاکم، تمہاری دعا، تمہاری پکار سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، اگر بالفرض، ایک تو ہو نہیں سکتا، بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دے گا آپ کو مثل خبیر، ایک پوری خبر رکھنے والے کی مانند، وہ آپ کو کچھ خبر بھی نہیں دے سکیں گے. یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. ابھی اس کی ہم جو ہے تفسیر دیکھتے ہیں. پچھلے رکوع کے لاسٹ میں یہ آیت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اور وہ تمہیں کیا کرتا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور بدگمان کر دیتا ہے آخرت کے بارے میں. بعض لوگوں کا یہ ذہن خیال، جس طرح میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، کہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ چند ایک نیکی کے کام کر کے اپنی مرضی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو جنت پکی ہماری، ہم تو فلاں فلاں عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہی چیز اب مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. فمن زین، وہ بندہ جس کو شیطان نے مغرور کیا ہوا ہے، شیطان نے اسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے، تو زین لہ سوء عملی، اس کے جو برے اعمال ہیں شیطان نے اسے خوبصورت بنا کر دکھا دیے. وہ اللہ کی نافرمانیاں، بغاوت، رب کے باغی بن، اس کو وہ اچھا عمل سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی اچھا ہوں. پہلے نمبر پر تو سب نظریہ انسان کا عقیدہ، نظریہ، جو مر کے دوبارہ اٹھنے پر ہی جن کا یقین نہیں ہے، جو اللہ کے انکاری ہیں، منکر ہیں رب کے، اپنی منمانی اور مرضی کی زندگی گزارے. شیطان نے کس طرح ان کو خوبصورت بنا کر، ان کے نظریات خوبصورت بنا کے دکھا دیے. وہ اسی زندگی پر خوش ہیں کہ بس مر جائیں گے، یہ زندگی عیش کرو، موج کرو، جو مرضی آئے وہ کرتے رہو. اب یورپ میں، امریکہ میں جتنے بھی جو ہے دہری ہیں، جتنے بھی کمیونسٹ ہیں، جن اللہ کے انکاری ہیں، وہ مادر پدر آزادی، حتیٰ کہ کپڑوں سے آزاد ہونا ہے، اور مردوں کا مردوں سے اپنے جنسی خواہش کو پورا کرنا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ کرنا، اس کو وہ اپنے لیے، یہ نہیں کہ کوئی آر سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس کو فخر کا باعث سمجھتے ہیں، وہ اس کو آزادی سمجھتے ہیں. اور کئی لوگ ہمارے مسلمان بھی، وہ بھی اسی چیز کو آزادی سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہے پردے کو، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان کو وہ جو ہے دقیانوسی سمجھتے ہیں. ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں جو ہے اسلام ہمیں قید کر کے رکھتا ہے. پردہ کرنے کو وہ قید سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے کو وہ قید سمجھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے کو وہ قید سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آزادی تب ہوگی جب ہم مرضی کریں، جو ہم مرضی کریں. لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آتی ان کو. ان سے کوئی پوچھے کہ عقل کے اندھو کیا، یہ کہتے ہیں نا شخصی آزادی، ہر انسان کو اس کی جو ہے آزادی ہونی چاہیے، اس کی سوچوں کی آزادی ہونی چاہیے، وہ جو چاہے کرے. کیا دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ شخصی آزادی موجود ہے؟ یہ جس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی اپنی آزادی ہونی چاہیے، کیا کسی ملک میں شخصی آزادی موجود ہے؟ اس ملک کے جو قانون ہے، ایک بندہ کہے میں نے فالو نہیں کرنے، ریڈ لائٹ جل رہی ہو اور وہ کہے کہ میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے روڈ پہ رکنا نہیں، میں نے جانا ہے، کوئی دنیا کا ملک اس کو یہ شخصی آزادی دیتا ہے کہ تم آزاد ہو، جو مرضی کرو؟ نہیں. سبھی کہیں گے جس ملک میں تم رہ رہے ہو اس کے قانون کو فالو کرنا تم پر لازم ہے، اگر نہیں فالو کرو گے تو پھر نہ رہو یہاں پہ. یہ چیز سب کو سمجھ آتی ہے. اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب کی زمین پر رہتے ہو، جس رب نے یہ زندگی دی، جس رب نے یہ جسم دیا، اس رب نے حکم دیا کہ جسم کو ڈھانپو بھی صحیح. جس رب نے عورت کو پیدا کیا اس نے حکم دیا کہ پردہ بھی کرو. جس رب نے مرد کو بنایا ہے اس رب نے حکم دیا کہ تیرے چہرے پہ داڑھی بھی رکھنی ہے، اور تو نے
یہ کام کرنے یہ نہیں کرنے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جو عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، جانوروں کی طرح آزاد نہیں گھومنا، جہاں سے مرضی آئے شہوت کو پورا نہیں کرتے رہنا. لیکن یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہاں جب اللہ کی حکم ماننے کی بات آتی ہے تو شخصی آزادی ان کو یاد آ جاتی ہے کہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے، کہ مرضی ہونی چاہیے. پھر ملک میں مرضی کرنے دو نا تم. جاؤ امریکہ میں شراب لے کر، وہاں پہ جو ہے جو چیزیں الاؤ نہیں ہیں، آپ وہاں پہ نشاور چیزیں لے کے جاؤ، کیا سزا ہے؟ کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ آپ پہنچیں اور اس ملک کی خلاف ورزی کی ہوئی ہو، آپ نے اس کے قانون کو فالو نہ کیا ہو، اور آپ کہیں کہ ہماری شخصی آزادی ہے، تو کون آپ کو یہ آزادی کرنے دے گا؟ چاہے جرم ہو رہے ہیں، چاہے وہاں پہ جرم ہو رہے ہیں، لیکن جو قانون ہے، جو ایک ملک کا قانون ہے، اس ملک کے قانون کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا نا. جو توڑے گا اس کو سزا ملے گی. وہاں پر یہ چیزیں ان کو یاد نہیں آتی کہ ہر انسان کی اپنی شخصی آزادی ہونی چاہیے، وہ نہیں فالو کرتا تو نہ کرے. اللہ کے قانون کی جب بات آتی ہے تو ان کو شخصی آزادی آ جاتی ہے. اور یہی چیز ہے نا، فمن زین لہ سوء عملہ، کام برے ہیں، کام عقل بھی نہیں مانتی ان کو، انصاف بھی نہیں مانتا، دنیا کا کوئی رول اور اصول ان نظریات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی شیطان نے چونکہ ان کو وہ چیزیں مزین کر کے دکھا دی، فراؤ حسنا، وہ سمجھتے کہ شاید یہ ہمارے عمل اچھے ہیں، ہم تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، ہمیں تو آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی کریں. ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتے ہیں نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہدایت چاہتا ہی نہیں، اس طرح شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، قرآن کے شروع میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان کی آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں نا، ان صلاحیتوں کو اگر انسان استعمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتیں ختم کر دیتے ہیں. یہ بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. مثلا دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں ہماری. اگر کوئی انسان ان آنکھوں سے نہ دیکھے، ان کو استعمال نہ کرے، پٹی باندھ لے آنکھوں پہ، یا ایک آنکھ کو بند کر دے کہ ایک سے ہی میں دیکھ سکتا ہوں تو دوسری کو ضائع کیوں کروں میں، تو چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اس کی آنکھ کام کرنا چھوڑ دے گی. ہاتھ کو نہ ہلائے، حرکت نہ دے، بالکل سموتھ سیدھا رکھ دے اس کو، حرکت ہی نہ، اس میں کوئی چیز جو ہے اٹھائے نہیں، اوپر نیچے نہ کرے، تو وہ جوڑ حرکت کرنے بند کر دیں گے، وہ مفلوج ہو جائے گا جسم. یعنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، انسان نے استعمال نہیں کی تو قانون فطرت کیا ہے، وہ صلاحیت پھر سلب کر لی جاتی ہے. اسی طرح حق قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جب انسان اس کو استعمال نہیں کرتا، بار بار استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اسے استعمال نہیں کرتا، حق کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر وہ ہدایت سلب ہو جاتی ہے. جب سلب ہو جاتی ہے، وہ سلب کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جب ہدایت سلب کر لیں، وہ چاہتا نہیں ہدایت، وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، گمراہی والے راستے کو پسند کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر جاؤ یہاں پہ. اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو بندہ ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرے. یہاں من کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ من یشاء، جو چاہے، من یشاء، جو چاہے گمراہ ہونا، اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتے من یشاء، جو چاہے ہدایت پانا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. جو گمراہی کو پانا چاہتا ہے، گمراہی خریدنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی رسی اس کی ڈھیلی کر دیتے ہیں. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ ان کے پیچھے نہ لگائیں، حسرت نہ کرتے پھریں کیوں نہیں ایمان لاتے. ایمان لانے کی ان کو توفیق ہی نہیں ہے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. یہ اپنی دنیا کو ترجیح دیے ہوئے ہیں، ان کو دنیا کی لذتیں اور آرام اور سکون، یہ جو ہے نشہ یہ لگ چکا ہے نا منہ کو، اب یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ حرام چھوڑنا نہیں چاہتے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پیچھے. جس طرح سورہ کہف میں ہم نے پڑھا نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، آپ تو لگتا ہے کہ اپنی جان گواہ بیٹھیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کون ایمان لانے والا ہے، کس کے نظریات، کس کے عقائد درست ہیں، اور کون اللہ کا باغی اور نافرمان ہے. بما یصنعون، جو وہ سب کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے. واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتصیر سحابا، تو وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فسقنا، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں اور بخارات بن کے اوپر
وہ جاتے ہیں الی بلد میت، ایک ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہوتا ہے، مردہ زمین کی طرف جاتے ہیں جہاں بالکل بنجر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. فاحیینا بہ الارض، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو ہم زمین کو کیسے زندگی دیتے ہیں. بارش برستی ہے، جو ہے اس زمین سے سبزہ نکلتا ہے، ہریالی نکلتی ہے، وہ سوکھے درخت، وہ سوکھی ٹہنیاں، ان کو پھر سے جو ہے ان پہ پھل پھول لگنے لگتے ہیں، وہ ہریالی آ جاتی ہے، بالکل سبزہ اور شادابی، اور پھر جو ہے کھیت لہلہانے لگتے ہیں اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد. کذالک النشور، اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کریں گے، انسانوں کو بھی ہم اسی طرح زندہ کریں گے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ کوئی نشانی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما مررت بواد اہلکا، کیا تو ایسی وادی کی طرف، اپنے جو ہے قوم کی کسی ایسے علاقے کی طرف، ایسی وادی کی طرف سے تو گزرا ہے کہ جو وادی بالکل سوکھ چکی ہو، بنجر ہو چکی ہو، وہاں پر کوئی چیز نہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، ایسی وادیوں سے گزر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تو اسی وادی پر پھر دوبارہ گزرا ہے جب موسم بہار آ چکا ہو، جب بارشیں برس چکی ہوں؟ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا، کبھی ہم ایسے جو ہے گارڈن میں، ایسے کھیت میں، یا کسی ایسے کسی پلیس پر گئے ہوں جو خزاں کا موسم ہے، جب بارشیں کافی عرصہ سے نہیں ہو رہی، بالکل درخت بھی سوکھے ہوئے ہیں، ٹہنیاں بھی سوکھ چکی ہیں، اور نیچے جو سبزہ ہے وہ بھی بالکل جو ہے وہ بوسیدہ گھاس بن چکا ہے، وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتے درختوں کے وہ بالکل سوکھ کے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزریں، جب جو ہے موسم بہار آ چکا ہے، بارشیں برس چکی ہیں، پھر وہاں دیکھیں وہاں کی حالت کیسی ہوتی ہے. آپ نے کہا پھر تم وہاں دوبارہ سے گزرے ہو، سرسبزی اور شادابی، اور کھیت جو ہے وہ لہلہانے لگتا ہے. اس نے کہا عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، پھر دوبارہ بھی گزرا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کریں گے، اسی طرح. یعنی کذالک النشور، اللہ فرماتا ہے جس طرح یہ مردہ زمین، یہ بنجر زمین بارش برسنے کے بعد اس میں یہ ٹہنیاں سوکھ چکی تھیں، درخت جو ہے وہ لکڑیاں ان کی ختم ہو چکی تھیں، بیج سوکھ چکے تھے، نیچے زمین خشک ہو چکی تھی، پانی برسایا ہم نے، زمین کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، اس بیج پر پانی برسا، زمین پر پانی برسا، مٹی میں وہ صلاحیت آئی، ان لکڑیوں پر، ان سوکھی ٹہنیوں پر پانی کے قطرات آئے، تو کس طرح وہاں سے پتے نکلنے لگے، کونپلیں نکلی، دوبارہ سے پھول لگے، پھل لگے ہیں، کھیت کھلیان لہلہانے لگے. اسی طرح تمہیں بھی ہم زندہ کر لیں گے. یہ سرکل تو تم دیکھ رہے ہو نا، اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ دیکھ چکے ہو. ہر درخت کے پتے ہر سال جھڑ جاتے ہیں، سارے پتے گر جاتے ہیں، اس کے بالکل خشک ہو جاتا ہے، ٹہنیاں اس کی خشک ہو جاتی ہیں، اور اس کو دیکھیں نا ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سوکھا درخت، یہ ٹنڈ منسا بن چکا ہے، پتہ نہیں اس پہ پتے لگیں گے بھی صحیح یا نہیں لگیں گے. کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی، کوئی کاریگری، اس کو کاٹ دو نیچے سے، اللہ کی زمین سے اس کا کنیکشن ختم کر دو، مٹی سے اس کا کنیکشن توڑ دو، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی لاہو اس پہ پتے لا کر دکھا سکے اس کو دوبارہ. یا پھر اللہ کا لگایا ہوا درخت سے پھل توڑ لو، ایک آم کو جو ہے درخت سے توڑ لو، پھر پوری دنیا کی ٹیکنالوجی لاؤ، وہ اس کو جو ہے نا دوبارہ سے جوڑ سکیں، دوبارہ اسی درخت پہ لگا سکیں. اس کو کوئی نہیں لگا سکتا، اللہ نے لگایا تھا، وہ ٹوٹ گیا، بس ختم. کذالک، یہ اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے رب کی. اس کو دیکھ کر تم اپنے مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ جو مارنے کے بعد دوبارہ ان درختوں کو زندگی دے سکتا ہے، ان بیج میں زندگی ڈال سکتا ہے، اس زمین سے، بنجر زمین سے دوبارہ زندگی نکال سکتا ہے. تم بھی تو اسی زمین میں جاؤ گے نا، مرنے کے بعد اسی زمین میں جاؤ گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نکال لیں گے. اسی طرح سورہ قاف میں بھی آگے آ رہا ہے، وہاں بھی یہ لفظ ہے کذالک، اسی طرح مر کے دوبارہ اٹھنا ہے. کوئی جو ہے وہ فلسفہ والی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو تمہاری عقل میں نہ آتی ہو. عقل میں ان کے بھی آتی تھی لیکن نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ. من کان یرید العزہ، اب آگے مین پوائنٹ اس رکوع کا، مین پوائنٹ یہاں پہ فرمایا من کان یرید العزہ، جو بندہ عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، وہ جان لے ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. پھر اپنے آپ سے پوچھیں، ہم چاہتے ہیں عزت؟ من کان یرید العزہ، جو بندہ عزت چاہے، ہم چاہتے ہیں عزت، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو. بےزتی اچھی لگتی ہے؟ کبھی توہین ہو رہی ہو، انسلٹ ہو رہی ہو، کبھی بےزتی کتنی بری لگتی ہے، کتنی چبھتی ہے، کتنی جو ہے دل میں کٹھن ہوتی ہے. اور عزت کتنی اچھی لگتی ہے. ہر بندہ عزت چاہتا ہے.
ہر بندہ عزت چاہتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا وہ بھی عزت چاہتے ہیں، ان کی بھی انسلٹ کر دو نا، انسلٹ کر دو تو وہ کام نہیں کریں گے، آگے سے غصے ہو جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا موڈ بڑا اچھا تھا، کسی نے آپ کو عزت دے دی، دو چار جملے کہہ دیے، آپ خوش ہو گئے، اور کسی نے دو چار جملے ایسے کہے جس میں انسلٹ ہو گئی، آپ کا موڈ آؤٹ ہو گیا، آپ گھبرا گئے۔ یہاں پر پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ عزتوں کے متلاشیوں کو اگر چاہتے ہو کہ عزت ملے تو عزت ساری کی ساری للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اور اب جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدی الخیر، بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اسی کے ہاتھ میں عزتیں ہیں۔ وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، بادشاہوں کو اٹھا کے گدا کر دے، گداؤں کو اٹھا کے بادشاہ کر دے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے پل بھر میں۔ یہ ساری کی ساری بنائی ہوئی عزتیں ایک جھٹکے میں وہ چاہے تو ختم کر دے، ایک جھٹکے میں تمہاری ساری دولتوں کو ختم کر دے، ایک تھوڑی سی بیماری میں تمہاری ساری صحتوں کو بیڑا غرق کر کے رکھ دے، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہے یہ ایک جھٹکے میں، یہ جو دولتیں ہیں نا، جن دولتوں پر تکبر اور غرور ہے، وہ رب چاہے تو ایک ہی جھٹکے میں ساری دولت ختم کر دے۔ جن عزتوں پہ ناز ہے وہ چاہے تو ایک لمحے میں، ہوتا ہے نا ایسے جب یہ ایکسپوز ہوتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں بنی بنائی عزت، وہ ساری چند لمحوں میں دو چار جملے ایسے بولے، ساری عزت ختم ہو گئی۔ تو عزت کے متلاشیوں کو چاہیے کہ فلی اللہ، اللہ کے بن جائے، وہ عزت اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کا بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، قرآن کو فالو کرنے والے، خصوصاً یہ آیت پڑھنے والے، یہ سبق سننے والے اور پڑھانے والے، میں بھی اور آپ بھی، ہمیں چاہیے کہ ہم عزت چاہتے ہیں نا تو عزت اللہ کے دین میں ہے، عزت اللہ کے دین میں ہے۔ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ دین کو چھوڑنے سے ہمیں عزت ملے گی، کبھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ کئی لوگ دین کو چھوڑتے ہیں تاکہ ہمیں عزت ملے۔ داڑھی کی وجہ سے لوگ انسلٹ کرتے ہیں، پردہ کرنے کی وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو لہذا پردہ کرنا چھوڑ دو، لہذا داڑھی کو ختم کر دو۔ جو ہے چادر سلوار پینٹ اپنی اگر ٹخنوں سے اونچے رکھیں گے تو لوگ باتیں کریں گے۔ ہم جو ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ویسا نہیں بنیں گے۔ اب یہ سارے لوگ، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، میں اکیلا نماز پڑھ رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی ان سے عزت چاہتے ہو؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، تم لوگوں سے چاہ رہے ہو۔ جو انسان، جو میرا بھائی داڑھی اسی وجہ سے نہیں رکھ رہا کہ لوگ عزت نہیں دیں گے، لوگوں سے عزت چاہتے ہو تم۔ جو میری بہن پردہ نہیں کر رہی اس لیے کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ پھر میری انسلٹ کریں گے، لوگ توہین کریں گے، لوگوں سے عزت چاہتے ہو آپ، لوگوں سے عزت چاہتے ہو۔ عزت اللہ نے دینی ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے۔ وہ تو عز من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دے دے۔ دین پر چلتے ہوئے اگر وقتی طور پر آپ کو تکلیف ملتی ہے، آپ کو پریشانی آتی ہے، قرآن کی اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے، یہ انسلٹ نہیں ہے آپ کی۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت دیں گے، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی عزت۔ چین، سکون اور اطمینان کس کا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جو اپنی ساری عزتوں کے تاج اللہ اسے پہناتے ہیں، جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان کس طرح کے سخت تھے، کس طرح کا مزاج تھا، کس طرح دین پر چلنے والوں کو، جب مسلمان نہیں تھے ان کے خلاف کتنے جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے اور تنگ کرتے تھے، اور کتنے سخت گیر انسان تھے۔ اور اپنی بہن کے پاس گئے، جب مارا، ان کو پیٹا۔ اب بہن نے آگے سے کیا کیا؟ سچ بولا ہے، سچ بولا۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں قرآن۔ ایک تو یہ چیز تھی نا کہ وقتی طور پر وہ جھوٹ بول لیتی، بس بات جو ہے وہ ٹل جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن عمر مسلمان تو نہ ہوتے نا، پھر انہوں نے سچ بولا ہے۔ وقتی طور پر چاہے ان کو تکلیف ملی ہے، انہوں نے مار برداشت کی ہے، عمر نے مارا، زخمی کر دیا، خون نکل آیا۔ اس خون کو جب دیکھا تو پھر عمر کے ہوش اڑے کہ یہ میری بہن، تو اس کو تو مارنا تو دور کی بات، تھوڑا سا غصہ کرتے تھے یہ فوراً بات مان لیتی تھی۔ آج قوت کیسی ہے، وہ طاقت کیسی ہے، جو اس کو جو ہے وہ جو ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے آج میرے سامنے یہ۔ پھر عمر نے کہا مجھے بھی لاؤ وہ قرآن کے اوراق، وہ الفاظ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم پلید ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ یعنی سچ بولا تو عمر مسلمان ہوئے، اور پھر جو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اور پھر اس سچ بولنے کی وجہ سے اسلام کو جو عزت ملی، جو عمر کی بہن کو عزت ملی، وہ عزت آج تک محفوظ ہے۔ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وقتی طور پر اگر
سچ بولنے سے، اسلام کو فالو کرنے سے، نیکی کرنے سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسلٹ ہوتی ہے آپ کی. یاد رکھیں وہ وقتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے. وقتی طور پر جھوٹ بول کے آپ وقتی عزت پا لیں گے، لیکن پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر بھی فرماتے ہیں عزت کے متلاشیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عزت چاہتا ہے نا، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یاد رکھیں ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کی انسلٹ اور توہین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین کرتے تھے مکہ والے. کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے. اللہ نے کیا کہا؟ لا يحزنك قولهم، ان کی باتوں پر غمگین نہ ہوا کریں. ان العزت للہ جميعا، عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، یہ آپ کو عزت دیں گے. ہمیں ہے خطاب، ہمیں عزت کے، ہم عزت کے متلاشی ہیں نا، عزت چاہتے ہیں. ان لوگوں سے عزت لیں گے، ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم سنت کو فالو نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم ان کی وجہ سے جو ہے داڑھی نہیں رکھیں گے، ان کی وجہ سے ہم پردہ نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. عزت ان سے لینی ہے. ان کی وجہ سے ہم اپنی شادی میں سنت کو فالو نہیں کریں گے، رسم و رواج لے کے آئیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کی وجہ سے یہی ہوتا ہے نا. شادی ہو رہی ہے، سارے رسم و رواج کیے جا رہے ہیں، کوئی سمجھانے کے لیے آئے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. پھر لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے چھوڑنا کب ہے؟ آپ جو مرضی کریں، لوگوں نے باتیں پھر بھی کرنی ہے. آپ ان کو سارا راضی کر لیں، پھر بھی باتیں کرنا وہ نہیں چھوڑیں گے. ان کی مرضی کے مطابق کر لیں. کسی کی تھوڑا سا خلاف، مرضی کے خلاف ہو جائے گا نا کام، وہ باتیں کر کے ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا. لوگ باتیں کرنا نہیں چھوڑتے. آپ ان کو نہ دیکھیں، لوگوں کی شکلوں کی طرف نہ دیکھیں، ان کی پیشانیوں کی طرف نہ دیکھیں، ان کی زبانوں کی طرف نہ دیکھیں، اور جو کرتے ہیں کرنے دیں ان کو. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. انہوں نے تو کرنا ہے جو ان کا کام ہے، آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کا کام ہے. آپ نے اللہ کو راضی. ان العزت للہ جمیعا، یاد رکھیں یہ آپ کی عزت کو خراب نہیں کر سکتے، کیونکہ عزتیں ساری کی ساری کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا. الذین یتخذون الکافرین، ان لوگوں کے بارے میں جو منافق کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں، اولیاء ان کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. یبتغون عندهم العزہ، یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کافروں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو جائیں گی، ان کے ساتھ تعلقات بن جائیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی. یاد رکھو فإن العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. آج بھی مسلمانوں کو بھی ہے نا. مسلمان کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا میں ان کا نام چلتا ہے، ان کا سکہ ہے. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بن جائیں گے تو عزت بن جائے گی. اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کے پاس ہے، عزت ان کے پاس نہیں ہے. وقتی طور پر پیسے، دولتیں اور شہرتیں یہ تو مل جائیں گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی کامیابی کہاں ملے گی؟ اللہ کے پاس. اور آج حکومتوں کو بھی چاہیے، جو مسلمان حکمران کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں نا، عزت نہیں ملتی اور ذلیل ہو جاتے ہیں. کوششیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو راضی کر لیں، ان کو گفٹ دے کے، مہنگے سے مہنگے جو ہے وہ چیزیں ان کو دے کے، پیسہ ان کے قدموں میں نچھاور کر کے، ان دنیا کے حکمرانوں کے قدموں میں پیسہ نچھاور کر کے اپنی عزتیں نیلام کر رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. ذلت مل رہی ہے. اور ان حکمرانوں کو، جو حکمران مسلمان تھے، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، دولت دی تھی، اور سب سے بڑی طاقت ایمان دی تھی، اسلام دیا تھا. اور مسلمان آپس میں متفق اور متحد ہونے کی بجائے ان کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگانے کو اپنی عزت اور معیار اور شان سمجھتے ہیں اور ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. اور عام جو ہے انسان بھی، عام مسلمان بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے دولت آ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ہم جو ہے لبرل بن جائیں گے تو عزت مل جائے گی، ہم کافروں جیسی سوچ لے کے آئیں گے تو عزت مل جائے گی. ہمیں اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کئی چیزیں، کئی اسلام کے احکامات اس لیے عمل نہیں کرتے ان پر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. معاشرہ نہیں مانتا ہے. اور دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، ٹرینڈ سیٹل لوگ، وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے، تو اس لیے ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے احکامات اور بنیادیات ہی کیوں نہ ہوں. اس لیے تاکہ دنیا میں عزت مل جائے. جتنے بھی اسلام کو چھوڑنے والے، ان اسلام کی بنیادیات کو، اسلام کی باتوں کو، اسلام کے احکامات کو، پردے کو، اور جو ہے کل ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک عالم کا، وہ کسی انڈیا کے ایک پروفیسر ہیں،
آن لائن بھی وہ پڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے تھے، کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن اپنے آپ کو لبرل بنانے کے لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پردہ وردہ کوئی نہیں ہے اسلام میں، یہ تو پردہ تو جو ہے عورتوں کو قید کرنا ہے۔ کس لیے کہا؟ تاکہ لبرل لوگ، کافر لوگ ہمیں فالو کریں اور ہمیں فیم ملے، ہمیں عزت ملے۔ لیکن پھر بھی جب انہوں نے شادی کی، اپنی عورت کا چہرہ انہوں نے چھپایا، تو پھر بھی ہندوؤں نے، کافروں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کے خلاف زہر اگلا اور کہا کہ دیکھو یہ کٹر مسلمان ہے، مت اس کی باتوں میں آنا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ یہود و نصارہ تم انہیں راضی کرنا چاہتے ہو، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ یتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت، یعنی تم کافر بن جاؤ تو پھر تو تم سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ جو مرضی کر لو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عزت کیسے ملتی ہے۔ من کان یرید العزہ، یہاں وہی کہا جو عزت کا متلاشی ہے اسے جان لینا چاہیے کہ عزت اللہ کے لیے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ یعنی یہ عزت اب کیسے ملے گی؟ عزت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو عزت ملے گی، اور جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں۔ کلم الطیب میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ایمان، اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، یہ ایمان کا کلمہ، یہ اللہ یہ عزت دینے والا ہے۔ اس کلمے کو فالو کرنے والوں میں عزت ہے، اس کلمے کو پڑھنے والا، اس کلمے کو دل میں جگہ دینے والا، اس کلمے کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنانے والا، اس کے لیے عزت ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف جاتے ہیں۔ والعمل الصالح، اور صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، عمل الصالح، عمل صالح بھی عزت کا باعث ہے۔ سچ بولنا عزت کا باعث ہے، ابھی بتایا نا عمر کی بہن نے سچ بولا، اور کئی واقعات اس پہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنا رکوع کمپلیٹ کرنا ہے۔ کلم الطیب میں عزت ہے، کلم الطیب میں سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان جو لے کے آئے گا اللہ پر اور پھر عمل صالح کرے گا۔ عمل صالح میں دو چیزیں شرط ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ جو انسان یہ دو کام کرے گا نا، ایمان اس کا مضبوط ہوگا، اور عمل صالح میں آگے جائے گا، جتنا آگے بڑھتا جائے گا اللہ اسے عزت دیتے جائیں گے۔ عمل صالح کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، دنیا جو مرضی کر لے آپ کے خلاف، آپ نیک ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، آپ کو کبھی وہ ہرا نہیں سکتے، آپ کی کبھی انسلٹ نہیں کر سکتے، آپ کی توہین نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لے۔ اتنا مضبوط ہونا چاہیے انسان کو، اتنا مضبوط عمل، اتنا مضبوط ایمان اور اتنا مضبوط عمل صالح ہو انسان کا کہ انسان کے دشمن اور اس کو نیچا دکھانے والے، ان دشمنوں کے جو تیر ہے نا، وہ عمل صالح اس کا اتنا مضبوط ہو کہ اس کے سکن کو وہ پار ہی نہ کر سکیں، ان دشمنوں کے تیر اس کو جو ہے اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ انسان کا تعلق عمل صالح، یہاں کلمہ طیب سے مراد اذکار بھی ہیں، ذکر بھی ہے اللہ کا ذکر۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، جو صبح شام کے اذکار ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی، یہ جو مسنون دعائیں ہیں، یہ دعائیں بھی کلمہ طیب ہیں۔ جو انسان دعائیں پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے، عمل صالح مضبوط ہے، اتنا وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب دشمنوں کے وار اور دشمنوں کے تیر اس پر کوئی اثر ہی نہیں کرتے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے جو کہتا ہے کہنے دو ان کو، مجھے نہیں پرواہ، کوئی کہتا ہے کہنے دو۔ وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فلا يحزنک قولهم، ان کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں آپ۔ جو ایمان اور عمل صالح میں مضبوط ہو جاتا ہے انسان، پھر اس کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے ان کی باتوں کو سن کے، ان کو دل میں جگہ دے کے ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، اور بہت سی چیزیں ہیں دل میں جگہ دینے کی، اور بہت سے کام ہے دنیا میں کرنے کے، ان کی باتوں کو سنتے رہیں اور جواب دیتے رہیں اور ان کو اہمیت دیتے رہیں۔ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کچھ اور ہی کرنا ہے، ہم نے کچھ اور کرنا ہے۔ یہ جو کرتے ہیں کرنے تو، یہ گھٹیا کام ہم نہیں کرتے۔ عمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ عمل صالح، کلمہ طیب بھی اسی کی طرف جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اور جو انسان یہ عمل کرے وہ بھی بلند ہوتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، بری تدبیریں کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، یعنی ایمان والوں کے خلاف ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے
جو چالیں چل رہے ہیں چلنے دیں ان کو، بہت شدید عذاب ہے. مکرولا، ان کی چالیں ان کے خلاف جائیں گی، ان کی چالیں برباد ہو کے رہ جائیں گی. عزت ایمان والوں کو ملے گی، عزت کلمہ طیبہ والوں کو ملے گی، اور عزت اللہ کے ساتھ جڑ جانے والوں کو ملے گی. اور جو ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں ان کی چالیں برباد ہو کے رہ جائیں گی. اللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ دلائل ذکر کر رہے ہیں. وما تحمل من انثى، اور جو رحم مادر میں ہوتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہے. اور جسے بھی عمر دی جاتی ہے اس کی عمر، کسی کو زیادہ عمر دی جاتی ہے کسی کو کم، یعنی ایک جو ہے عمر، یعنی میکسیمم کسی کی عمر، ایوریج عمر، انسان کی ایوریج عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے 60 سے 70 سال، یہ ایوریج عمر ہے. ٹھیک ہے، 60 سال 70 سال، یعنی اس نے اپنی ایک لائف گزار لی ہے، یہ ایوریج عمر ہے. زیادہ عمر ہو جانا کیا مطلب، یعنی اس ایوریج عمر سے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی میکسیمم عمر ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہو گئی، 150 سال، کوئی بڑھ جاتے ہیں، کوئی بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی سارے نہیں بڑھتے، بہت کم ہیں جو بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میکسیمم عمر ان کی ہو جاتی ہے، اور کچھ کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ایک ایوریج عمر ہے اس عمر سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے. کوئی 15 سال میں بچہ تھا، ابھی 20 سال میں فوت ہو گیا، ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا فوت ہو گیا. یعنی کوئی عمر میکسی اپنی جو ہے اس عمر سے، ایوریج عمر سے زیادہ عمر پا رہا ہے، ایوریج عمر سے کم عمر پا رہا ہے. یہ سارا اللہ کے علم میں ہے. ولا ينقص من عمری، اس کی عمر سے کم ہو رہا ہے. اللہ فی کتاب میں، سب کچھ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے کتنی عمر پانی، کتنے دن زندہ رہنا ہے، سب اللہ کی کتاب میں ہے. اور یہ اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ان ساری چیزوں کا علم رکھنا. وما يستوي البحران، اور آگے اور دلائل دی. وما يستوي البحران، نہیں ہے دو سمندر برابر. دیکھو دو سمندر چلتے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، اور ایک کا رنگ سفید ہے، ایک کا رنگ سیاہ ہے. ایک کا پانی پینے کے لیے جو ہے سائغ شراب، آسانی سے گلے سے اتر جانے والا، میٹھا، پیاس بجھانے والا، اور دوسرا نمکین اور کھاری اور کڑوا پانی ہے. کیا اس میں، اور پھر دونوں پانی مکس نہیں ہوتے، ایک ہی جگہ پہ چل رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دیوار حائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی کون ہے جو ان کو الگ الگ رکھے ہوئے ہے؟ کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ کی کاریگری نہیں ہے. اور پھر اور دیکھیں ان دونوں سمندروں میں، ومن کل، دونوں ہر ایک سمندر میں، تاکلون لحما طریا، اس میں سے گوشت کھاتے ہو تم. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو کھارے پانی والے سمندر سے مچھلیاں نکلی ہیں ان کا ذائقہ کڑوا ہو، یہ تو نہیں ہے. دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت نہیں. ایک مچھلی اس سمندر میں رہی ہے، اس کا جسم وہاں پہ پرورش پایا ہے، وہ اس نے وہاں سے پانی لیا ہے، وہاں سے آکسیجن لی ہے، لیکن پھر بھی اسے گوشت ایک جیسا ہے. اور تم دونوں سمندروں سے جو ہے زیورات بھی نکالتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کس طرح ان سمندروں کو چیرتی ہوئی چل رہی ہیں، اور ان سے کتنا تم جو ہے فائدہ حاصل کر رہے ہو، تجارت تمہاری چل رہی ہے. یولج اللیل فی النہار، اور نشانی قدرت کے دلائل. اور یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. کسی طرح سورج کی روشنی اور جو ہے سویرا ہوتا ہے، ہر چیز چمک رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اسی نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، ہر ایک جو ہے اس کے حکم پر چل رہا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم ہے. جن کو تم اس کو رب کے سوا پکارتے ہو نا، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا، اس کے بھی مالک نہیں ہے. تمہیں بیٹے کیسے دے سکتے ہیں؟ تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہیں تم پکارو، تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے. بالفرض سن بھی لیں. اگر تم یہ سمجھو، جس طرح غلط عقیدہ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سن لیا، جواب دیا ہے، جواب تو نہیں دے رہی ہے، تو کنفرم ہونا چاہیے نا تمہیں کہ جواب نہیں دیتے. جب جواب نہیں دیتے تو سنتے بھی نہیں ہیں. بیوم القیامہ، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں سفارشی بنانا ہے، ہم سے مانگنا ہے، ہمیں اللہ کا سفارشی بنا کے پھر تم نے واسطے اور وسیلے سے دعائیں کرنی. ان ساری باتوں کا وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور ایک جس طرح کسی انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے اور وہ بتاتا ہے آگے، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی تو تمہیں کیا بتائیں گے وہ. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما دیں، آخرت میں بھی عزت دیں، اور ہمیں اس بات پر یقین رکھنے کی توفیق دیں کہ عزت اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے دین کو فالو کرنے میں ہے، اذکار کرنے میں ہے، دعائیں پڑھنے میں. آج کا جو اس رکوع کا خلاصہ ہے اور اہم ترین سبق ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین میں عزت ہے. کبھی بھی یہ مت سمجھیں
کہ میں دین کے اس کام کو چھوڑ رہا ہوں تو مجھے عزت مل جائے گی. وقتی طور پر چاہے آپ کو انسلٹ ہو، چاہے دنیا کا نقصان ہو، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی عزت، جو ہمیشہ کی جنت ہے، اصل عزت تو یہ ہے نا کہ جس کو قیامت والے دن عزت مل جائے. اصل عزت والا تو وہ ہے نا، اور اصل ذلیل وہ ہے جس کو جو قیامت کے دن ذلیل ہو جائے سب نیک پاک لوگوں کے سامنے قیامت تک کہ جو ہے وہ آنے والے لوگ اور انبیاء جو پہلے گزر چکے، صلحاء، اولیاء، صحابہ کرام، ان سب کے سامنے جو ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے نا. ان سب کے سامنے جس کو عزت مل گئی وہ عزت والا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چہرہ لے کے جائیں گے. یہ داڑھی مڈا چہرہ لے کے جائیں گے، کلین شیپ والا چہرہ لے کے جائیں گے، بے پردگی والا چہرہ لے کے جائیں گے. دنیا تو خوش ہوتی ہے ان سے، دنیا تو کفر کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں منہ دکھانا جا کے اما فاطمہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گی ہماری مائیں بہنیں جو ویڈیوز بنا کے فیس بک پہ آ کے اپنے جو ہے جسم کی نمائشیں کر کے عزتیں پا رہی ہیں دولتوں کی خاطر. کیا منہ دکھائیں گی ان کو جا کے؟ مسلمان ہیں ہم، کلمہ پڑھنے والی ہیں، اور کرتوت کیا ہیں یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوچیں. اصل عزت تو قیامت کے دن کی عزت ہے نا، اور اصل ذلت اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لیں اور اس دن کی عزتیں ہمیں عطا کرنے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں، آخرت میں بھی عزت دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.